کسی نے کیوس تھیوری سنی ہے؟ میننگ دنیا میں کوئی بھی چیز آئسولیشن میں نہیں ہوتی ہے. اٹس ون وے اور دی ادر ٹریگرڈ بائی سم تھنگ, جس کو بٹرفلائی ایفیکٹ بھی کہتے ہیں. مطلب کہ اگر یہ ہاتھ میں ہلایا میں نے تو یہ انرجی اس چیز سے نکلی ہے, جو یہ انرجی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چیز کو افیکٹ کرے گی, اینڈ نو بڈی نوز کہ وہ افیکٹ کس طرح کرے گی. We all go for the blonde. We block each other. Not a single one of us is going to get her. So then we go for her friends. But they will all give us the cold shoulder because nobody likes to be second choice. But what if no one goes for the blonde? We don't get in each other's way, and we don't insult the other girls. That's the only way we win. خبر ہے کہ اسموگ ہے اور پنجاب کی چیف منسٹر صاحبہ غائب ہے. گھومنے گئی ہیں شاید, برے انوائرمنٹ سے دور جنیوا کے صاف ماحول میں سانس لے رہی ہیں. پنجاب کے کسانوں سے زمین چھین کے کارپوریٹ فارمنگ کے لیے دی جا رہی ہیں. لوگوں کو بالکل وائس لیس کیا جا رہا ہے. بے تحاشا پیسہ ضائع کیا ہے گیا ہے ششکوں کے اوپر, اور بالکل ڈٹھائی سے اپنے جعلی مینڈیٹ کو ڈیفینڈ کر کے لوگوں کی تذلیل کر رہے ہوتے ہیں. باقی صوبوں کی پرواہ نہ کیے بغیر پنجاب چولستان میں کینال نکالنے جا رہا ہے, کیونکہ چولستان کی بنجر زمینوں کو ہمارے اداروں کو فلاپڈ آئیڈیا جو ہے کارپوریٹ فارمنگ سے پیسے کمانے کا موڈ ہے. ہو کیئرز رائٹ, ایز لانگ ایز ان کے پیچھے پاور کھڑا ہے وہ سب کچھ کر سکتے ہیں. سندھ تباہ ہو گیا ہے سسٹم کے پیچھے, نو بڈی کیئرز. کراچی سے لے کر کشمیر تک کرپشن سسٹم ہے. ڈکیت اور اسٹریٹ کرمنلز اسٹریٹجک ڈیپتھ ہیں. مفادات اور سودے بازی سندھ کی سیاست ہے. اربن والے اپنے مسائل میں مگن, رورل والے اپنے مسائل میں مگن, اور ان کی دونوں کی پارٹیز ایک دوسرے کی مخالف ہو کے بھی ایک دوسرے کو سسٹم جو یہ ان پلیس ہے اس میں فائدہ دے رہی ہیں. تھینکس ٹو زرداری صاحب اینڈ آف کورس اسٹیبلشمنٹ, گڈ پلاننگ. اور سسٹم ایسے پینیٹریٹ کر چکا ہے کہ فرنٹ مینوں کے بھی فرنٹ مین ہیں یہاں پر, اور سالوں لگ جائیں گے اب ہمیں یہ سسٹم اکھاڑنے میں, کیونکہ اس سے مفاد میں نہ صرف سیاستدان لیتے ہیں بلکہ سندھ کی پوری ایلیٹ لیتی ہے. سو ہو کیئرز, ایز لانگ ایز اس سسٹم کے پیچھے پاور کھڑا ہے یا یہ جو حکمران ہے یہ رائٹ سائڈ آف پاور کھڑے ہیں. دہشت گردی عروج پہ پکڑ چکی ہے, ہر طرف سے ہم ٹارگیٹ ہو رہے ہیں. مگر بلوچستان کا مسئلہ یہ سرفراز بھگٹی جیسے ڈمیز ہیں, اور ان ڈمیز اور پرسنل مفادات کے چکر میں اصل عوامی وائس کو اگنور کرنا ہے, یعنی کہ مارنگ بلوچ, اور کے پی کے میں پختون سینٹیمنٹ کو اگنور کرنا ہے کیونکہ ایک پارٹی کے سربراہ کے ساتھ پرسنل مسئلہ ہے. اور پھر نیگلیجنس ایسی کہ 3 دن تک یہ کراچی میں جو چائنیز اٹیک ہوا تھا وہ 3 دن تک گاڑی جو ہے وہ شہر میں پھرتی رہی ہے. جس دن اٹیک کیا ہے اس دن وہ بھائی جان گلستان جوہر میں بیٹھے ہوئے کسی ہوٹل پہ چائے پی رہے تھے, اور 3 گھنٹے انہوں نے وہاں ہوٹل پہ انتظار کیا ہے اپنے ٹارگیٹ کا لینڈ ہونے کا. بٹ ہو کیئرز, ایز لانگ ایز جن کے پاس پاور ہے وہ اپنا پاور کے نشے میں گم ہے, اور ان کی پریورٹیز کچھ اور ہے. پریورٹیز کیوں ہلی ہوئی ہیں؟ کیا یہ ہمیشہ سے تھا؟ تو کچھ لوگ کہیں گے کہ یس ہمیشہ سے تھا, میں بھی مان لوں گا ان کی بات, جیسی ہماری ہسٹری ہے. فرق کیا ہے اس بار؟ فرق یہ ہے کہ آپ کے اندر اب اتنی کیپیبلٹی ہی نہیں ہے کہ پریورٹیز اور لمبا عرصہ اپنی مرضی کی رکھ پائے. اکنامی اس حالت میں پہنچی ہے کہ 100 سے زیادہ ٹور کر لیے ہوں گے ہمارے شہباز بھائی نے. ایس آئی ایف سی جو سالوں سے لگی ہوئی ہے, پتہ نہیں اتنا کیا بولوں, اب وہ 1 روپے کی انویسٹمنٹ نہیں لا سکے ہیں, اور عوام کو بیٹھ کے بنا رہے ہیں کہ ایم او یوز سائن ہو رہے ہیں, اور پتہ نہیں کتنے پیسے آ جائیں گے پاکستان میں. آئی ایم ایف پھر پہنچ گیا ہے آپ کے پاس, اور اس بار آئی ایم ایف جو آیا ہے وہ یہ کوئی اسکیجول ٹرپ پہ نہیں آیا ہے, وہ تو اچانک سے آ گیا ہے, وچ مینس یہ پھر کوئی ڈنڈا دینے آئے ہیں. اور ہمارا کام بھی تو دیکھیں نا یار, کہ آپ 20 ارب کا ٹارگیٹ تھا آپ کا تاجر دوست اسکیم میں, اور ٹیکس کلیکشن کتنا کیا ہے آپ نے؟ صرف 17 لاکھ روپے. $15 بلین کا ڈیٹ رول اوور نہیں ہو رہا آپ سے, یعنی چائنا نہیں کر رہا, اس پہ آتے ہیں. ادارے پرائیویٹائز نہیں ہو رہے آپ سے.
ایکسٹرنل فائنینسنگ کا جو گیپ ہے وہ پورا نہیں ہو رہا، اور ہمیں کہانیاں کر رہے ہیں کہ معیشت جو ہے وہ صحیح سمت پہ جا رہی ہے۔ دے ڈونٹ کیئر، دے ہیو نو پلانس، بیکاز سرے سے ہی ان کے پلانس غلط ہیں، شروعات ہی غلط ہے۔ دو چیزیں ہیں جو ان ساری چیزوں کو بہتر کر سکتی ہیں، ایک ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور دوسرا ہے فارن پالیسی۔ ہمارا فالٹ ان دونوں چیزوں میں ہی ہوتا ہے ہمیشہ، اسی وجہ سے ہم گھوم پھر کر زیرو پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب مسئلہ ان دونوں چیزوں میں یہ ہے کہ دونوں چیزوں کو صحیح کون کر سکتا ہے؟ ایک تو آپ کے ہاتھ سے باہر ہے، بیکاز اٹ اپلائیز آن اے کیوس تھیوری، یعنی کہ فارن پالیسی، لیکن ایک تو آپ کے ہاتھ میں ہے وہ کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی، لیکن اس کو بھی صحیح کون کر سکتا ہے؟ ایک ہے عوام اور دوسری ہے اسٹیبلشمنٹ۔ دیکھیں یہ فیکٹ ہے کہ دنیا کی کتنی بھی اسٹرانگ اسٹیبلشمنٹ ہو، عوام جب اپنی منوانے پہ آتی ہے تو کچھ بھی کر لیں اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ تو پھر سندھ سے لے کر گلگت تک یہی سوال مین ہے کہ کون چینج کرے گا، پیپل اور اسٹیبلشمنٹ۔ اب ہوا کیا ہے کہ پاکستان ایسا ملک ہی نہیں ہے کہ عوامی رد عمل سے کچھ منوا سکیں، تو اس لیے جو دوسری پاورفل ترین قوت ہے یعنی اسٹیبلشمنٹ، سب کا آسرا اسی میں ہوتا ہے کہ وہ یا تو اچھے بچے ہو جائیں اور خود ہی اس سب سے دور ہو جائیں، وچ از اے وشفل تھنکنگ، کیونکہ کوئی لیجنڈ ہی ایسا ہوگا جو پاور میں رہ کر بھی اپنا پاور کسی اور کو دے دے، جو ڈی کلارک نے کیا تھا ساؤتھ افریقہ میں نیلسن منڈیلا کی صورت میں۔ اب جب تک یہ آئے یا یہ بات آئے یا کوئی ایسا بندہ آئے، تب تک تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، تب تک ہمیں اسی سے گزارا کرنا ہوگا۔ اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جب پاور کوئی نہیں چھوڑتا نا، تو پھر اس کے پاور کے اگینسٹ اگر کوئی بھی چیز جاری ہوتی ہے تو وہ اس کو اپنی دشمنی کی نگاہ سے دیکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں پھر معاملات پرسنل لیول پہ چلے جاتے ہیں، اور جب پرسنل لیول پہ چلے جاتے ہیں تو بجائے کہ صحیح راستہ ڈھونڈیں، ہم پھر وہ راستہ تلاش کرتے ہیں جو ہمارے لیے یعنی کہ پرسنل لیول پر فائدہ مند ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے ساری پریورٹیز ڈسٹارٹ ہو جاتی ہیں، یعنی جو پریورٹیز ہونی چاہیے وہ نہیں رہتی۔ اس لیے پھر کچھ میٹر نہیں کرے گا، صرف یہ میٹر کرے گا کہ جو میرے پاور کو خطرہ ہو اس کو پاور سے دور رکھو، اور پھر اسی چکر میں ہم یہاں تک آ پہنچے ہیں۔ اب ہر جگہ سے یہ کلیئر ہو چکا ہے، ہمیں ہر جگہ سے کلیئر ہو چکا ہے کہ وی کین ناٹ افورڈ ٹو کنٹینیو دس سسٹم، بٹ وی آر اسٹل ایڈمنٹ آن ڈوئنگ سو۔ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ یار مشرف صاحب نے بھی تو 1999 میں جب مارشلہ لگایا تھا تو بل کلنٹن نے ایک پکچر تک نہیں کھنچوائی تھی مشرف صاحب کے ساتھ، جب دورہ پاکستان پہ بل کلنٹن صاحب آئے ہوئے تھے، لیکن جیسے ہی کلنٹن گیا تو بش نے مشرف صاحب کو اپنی گود میں ہی بٹھا لیا۔ لیکن لوگ یہ نہیں سوچتے کہ اس وقت سینکشنز جو لگے تھے ہمارے اوپر وہ پاکستان برداشت کر گیا تھا کیونکہ صلاحیت تھی ملک کے اندر۔ اس وقت کون سی صلاحیت ہے؟ اس وقت آپ کے نہ ڈیٹ رول اوور ہو رہے ہیں، نہ آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں اپنے ریزرو میں، اور دنیا کا منظرنامہ بھی ایسا ہے کہ ایسا نہیں ہے اس وقت کوئی کہ 9/11 ہو رہا ہو۔ لیکن کچھ دوستوں کا پھر بھی ماننا ہے کہ ابھی بھی ایسا ہی ہوگا۔ اس لیے یہ دیکھیں کہ امین الدین صاحب اپنے ٹاسک میں شروع ہو چکے ہیں، کانسٹیٹیوشنل بینچ 14 نومبر سے سنوائی شروع کرے گی۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ 190 ملین پاؤنڈ میں رہائی کا فیصلہ محفوظ ہے، لیکن ہوتا نہیں ہے کیونکہ جج صاحب چھٹی پہ چلے جاتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے لیڈرز ملنے جاتے ہیں عمران خان کے صاحب سے، تو پی ٹی آئی کے لوگوں کو جو باہر ہی کھڑے تھے 4-5 لیڈر، ان کو گرفتار کر دیا جاتا ہے، ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ 144 کی نافرمانی کر رہے ہو، پھر بعد میں چھوڑ بھی دیتے ہیں ان کو، وچ مینس ازیوم کر لیتے ہیں کہ فی الحال کورٹ سے کوئی ریزسٹنس نہیں ہے۔ جسٹس ضیاء، جسٹس منصور، جسٹس منیب، یہ سارے قصہ پارینہ ہیں، اور امین الدین صاحب جو ہے وہ اپنا کام دکھائیں گے، میننگ ملٹری کورٹس، آئینی امینڈمنٹس کو صحیح قرار دینا وغیرہ وغیرہ۔ اور انٹرسٹنگلی ہیئرنگ میں جسٹس عائشہ ملک نہیں ہے، بالکل ہی پکا کام کیا ہے امین الدین صاحب نے۔ اور یہ بھی تسلی رکھیں کہ اگر ایسا ہوا تو یہ جو ہیئرنگز ہیں نا، یہ لائیو اسٹریمنگ نہیں ہوں گی۔ چلو جی، مسئلہ حل ہو گیا، خان صاحب لمبے عرصے تک اندر چلے گئے، اور پھر چیف جسٹس قاضی فائزہ کو چیف الیکشن کمشنر بنایا جائے گا۔ یہ بات میں نے پہلے بھی بولی تھی کہ گورنمنٹ ان کو یہی سیٹ انعام میں دینا چاہے گی، اور اب خبریں باہر آنا شروع ہو گئی ہیں کہ گورنمنٹ کی کوشش ہے کہ قاضی صاحب کو چیف الیکشن کمشنر بنایا جائے۔ یار یہ کیا باتیں کرتے ہیں بیچارے۔ افسوس ہو رہا ہے مجھے، کیونکہ یہ لوگ ڈینائل میں ہیں۔ ڈینائل میں کیوں ہے؟ کیونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ وہ جو ہمیشہ صحیح کر دیتے ہیں یا بچا لیتے ہیں وہ دوبارہ صحیح کر لیں گے۔ میننگ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو تو پرواہ ہے نہیں، دے آر ٹرائنگ ایوری تھنگ ٹو کریٹ دا میس، تاکہ ان کو فائدہ ہو، کچھ نہ کچھ نیریٹو ملے۔ اور اسٹیبلشمنٹ کیوں نہیں روک رہی ہے یا وہ کیوں ساتھ دے رہی ہے؟ کیونکہ ان کے پرسنل مسئلے ہیں۔
اب یہ دو چیزیں کمبائن ہوئی ہیں اور انہی دو چیزوں پہ مسئلے بڑھتے جا رہے ہیں. بٹ جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک حد تک پرسنل مفادات کام کرتے ہیں, اس کے آگے آپ کے اپنے پاور سینٹر کا مسئلہ کریٹ ہو جاتا ہے. میننگ جہاں سے آپ پاور ڈرا کرتے ہو, اگر وہی چیز ویک ہونا شروع ہو جائے تو آپ زیادہ عرصہ اپنی نفرت کا استعمال نہیں کر پاتے. یو ہیو ٹو گیو ان اور یو ول بی فورس ٹو گیو ان. اور اب وہ وقت ہے کہ گیو ان کرنا پڑے گا. یہ اٹس ناؤ اور نیور سر جی. اب میں کچھ خبریں آپ کے سامنے رکھوں گا جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مسئلہ کتنا بڑا ہے اور ان کی سوچ کتنی چھوٹی ہے. خبر نمبر 1, ڈونلڈ ٹرمپ سیکرٹری آف اسٹیٹ کے لیے مارکو روبیو کو تصور کر رہے ہیں. مارکو روبیو امریکہ کی موسٹ امپورٹنٹ بیوروکریٹک پوزیشن ہے. یہ سیکرٹری آف اسٹیٹ میننگ فارن منسٹر ہوتا ہے وہ, اور یہ پوزیشن اتنا انفلوئنس رکھتی ہے کہ بھٹو جیسے ایکسٹریم پاورفل بندے کو بھی لٹکوا سکتی ہے. خیر, تو مارکو روبیو کون ہے؟ مارکو روبیو ہیں ایک ڈائی ہارڈ اینٹی چائنا اور ایک ڈائی ہارڈ پرو انڈیا. کچھ ٹائم پہلے مارکو روبیو نے خط لکھا تھا کہ اپنی بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو کہ انڈیا کو اتنا پاورفل بنایا جائے کہ وہ خود ہی چائنا سے ٹکر لے لے. انڈیا کو امریکہ کا ایسا الائے بنایا جائے یا ایسا الائے تصور کیا جائے جیسے ہم اسرائیل اور جاپان کو کرتے ہیں. انڈیا کو ہم وہ ویپنری دیں, اتنی سپورٹ دیں جیسے ہم اسرائیل کو دیتے ہیں. There you go. خبر نمبر 2, یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کاؤنسل میں ممبرز ہیں اس وقت 5 اور اب ممبرز بڑھانے کی بات ہو رہی which is under serious consideration right now. اور ہمارے منیر اکرم صاحب جو UN کے پرمننٹ ریپرزنٹیٹیو ہیں انہوں نے اس چیز کی مخالفت کی ہے. کیوں کی ہے مخالفت؟ کیونکہ ہی نوز ویری ویل کہ اب اس میں انڈیا کو شامل کیا جائے گا سیکیورٹی کاؤنسل میں یا انڈیا کو شامل کرنے کی کوشش ہو. اس لیے وہ سیٹس بڑھانے کو سرے سے ہی ریجیکٹ کر رہے ہیں پاکستان. امیجن انڈیا سیکیورٹی کاؤنسل میں شامل ہو جائے. امیجن, کیوں نہیں؟ انڈیا برکس میں تو ہے, انڈیا کوڈ میں بھی ہے, یعنی چائنا کی طرف بھی ہے, امریکہ کی طرف بھی ہے, انڈیا G20 میں بھی ہے, اور اب تو انڈیا امریکہ کا موسٹ فیوریٹ بھی ہونے جا رہا ہے. خبر نمبر 3, چائنا نے ضد پکڑ لی ہے کہ ہم اپنے لوگوں کی سیکیورٹی خود کریں گے. میننگ وہ ہماری ملک میں اپنی سیکیورٹی بھیجیں گے اپنے لوگوں کے لیے, which is exactly like America. فرق صرف اتنا ہے کہ انہوں نے ٹیررزم کے نام پر یہ شروعات کی تھی اور پھر پوری پینیٹریشن کی تھی. وہ یاد ہے نا زرداری صاحب کا پہلا زمانہ, اور اب چائنا انویسٹمنٹ اور قرضے کے نام پر وہی کام کرنے جا رہا ہے, یا ایٹ لیسٹ پریشر دے رہا ہے. بہت بڑی غلطی ہوگی یہ اگر مانا گیا تو, بہت بڑی. اب آپ سوچیں کہ اس صورت میں نواز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انڈیا سے تعلقات بنانے میں کوئی دقت نہیں ہے ابھی. اچھا سر جی, آپ کو وہ ہر فورم پہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ شرمندہ کریں. پاکستان کرکٹ بورڈ کو انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل بھی زیادہ لفٹ نہیں کروا رہا, دیکھ لیں. which means isolation in cricket is also looming over us. مگر آپ لیٹے جا رہے ہو. نواز شریف صاحب کا بیان دیکھ لیں. صحیح ہے, میں نے کہا تھا پریویس ویڈیو میں, اب کیونکہ اگر یہ سسٹم کنٹینیو کرنا ہے تو ان کو انڈیا کے سامنے لیٹنا ہوگا, کیونکہ جتنا اسٹرانگ انڈیا امریکہ کو انڈیا کرنے جا رہا ہے یا امریکہ کا موڈ ہے, آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں بچ جائے گا کینیڈا کی طرح, جیسے کینیڈا کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ اس چیز کے لیے انڈیا کو پوری طرح لیٹنا پڑے گا امریکہ کے سامنے, جو مجھے نہیں لگتا کہ انڈیا کرے گا, بیکاز انڈیا از ناٹ اے ٹول. تو اس لیے یہاں ٹوسٹ آ جاتا ہے چیزوں میں. اب انڈیا امریکہ کا فیوریٹ ہوگا, دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, لیکن مجھے یہ بھی کنفرم ہے کہ امریکہ پاکستان کو بھی ہر حال میں اپنی لابی میں چاہے گا, which is a fact, کیونکہ انڈیا کو بھی مسئلہ ہوگا. اب یہاں صرف دیکھنا یہ ہے کہ کیا امریکہ ہمیں نچوڑ کے دونوں کو اکٹھے کرتا ہے یا انڈیا کو بھی تھوڑا سا یا تھوڑا بہت پریشر دے کر پیچھے کرتا ہے تاکہ کچھ چیزوں میں ہمارے دونوں کے معاملات صحیح سے حل ہو سکیں یا بن سکیں. پروبیبلٹی اس چیز کی زیادہ ہے کہ ہم ویک ہیں, تو اس کا مطلب یعنی ہمارا سسٹم ویک ہے تو ہمیں ہی نچوڑا جائے گا, انڈیا کو نہیں یا کم نچوڑا جائے گا, کیونکہ انڈیا کے پاس آپشنز ہیں کہ وہ نخرے بھی کرے, اپنی باتیں بھی منوائے. ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, اور اگر انڈیا کے پاس نخروں کے آپشنز ہیں تو انڈیا ول ناٹ لیو دی ایمبیشنز اٹ ہیز ریگارڈنگ پاکستان. وہ پاکستان کے اندر اپنی ٹیررزم اور پینیٹریشن کرتا رہے گا ڈسٹروائے کرنے کے لیے, وچ مینس آپ لیٹ بھی جائیں تو مسئلہ حل نہیں ہو رہا.
दूसरा ऑप्शन है कि चाइना लॉबी में जाएं, जो कि हम करेंगे नहीं। बेशतर वजूहत हैं इसकी और बेशतर रीज़न्स हैं इसके, लेकिन वही जो टेररिज्म में चाइना मदद नहीं करता, चाइना बाकी चीज़ों में मदद नहीं करता, वेपनरी नहीं देता है, मुफ्त के पैसे नहीं देता है, कर्जा वगैरह देता है सिर्फ, लेकिन सबसे जो मेन वजह है वो है कि पावर स्ट्रक्चर को मसला हो जाएगा। पावर स्ट्रक्चर को कैसे? जैसे मैंने ऊपर कहा कि अपने पावर सेंटर में प्रॉब्लम्स हो जाएंगी इफ़ वी मूव अवे फ्रॉम द वेस्ट, विच विल इवेंचुअली लीड टू सॉल्यूशन जो बहुत अनप्रेसिडेंटेड होगा। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही है, नहीं भी आ रही तो खैर तो हम घूम फिर कर वेस्ट के पास ही जाएंगे, या ये चाइना वगैरह ये नहीं होना। लेकिन मसला ये है कि इतने बिलियन डॉलर्स के कर्जी हो गए हैं अब हम चाइना के, और जितना चाइना इस बार पैनिक में नज़र आ रहा है, मीनिंग ये प्रेशर के मैं अपनी सिक्योरिटी करूँगा अपनी चीज़ों की, तो इसका मतलब यही है कि चाइना को भी खदशा हो चुका है कि हम शायद धोखा ना दे दें अपनी ये सियासी मफादात के चक्कर में। लेकिन हम धोखा किस बुनियाद पे देंगे भाई? हमें ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन फेवर नहीं करेगी, निचोड़ेगी, मुझ में से घूम फिर पावर सेंटर में मसला हो जाएगा या फिर अवाम जो असल पावर सेंटर है, वो जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, वो इवेंचुअली निकल आएगी। मीनिंग देयर इज़ नो वे कि हम इस सिचुएशन में किसी भी तरफ जाके मसले का हल कर सकें। वी नीड आवर हाउस इन ऑर्डर, वी नीड आवर स्ट्रॉन्ग सिस्टम बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स एंड लॉज, नॉट द पर्सनल विम्स एंड विशेस। अब ये करते हैं खुद या इनसे हालात करवा देंगे, ये मैं नहीं जानता। मैं हमेशा उम्मीद लगाता हूँ कि खुद कर लेंगे, हालात का इंतज़ार नहीं किया जाएगा, मुश्किल पड़ जाएगी। इसलिए वी नीड ए स्ट्रॉन्ग लीडरशिप राइट नाउ सो दैट हम भी कुछ अच्छी डील कर लें इस पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में। और खान साहब की रिहाई या जेल से निकलना ये सिर्फ शुरुआत होगी हाउस इन ऑर्डर की, ना कि हाउस इन ऑर्डर इटसेल्फ। ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि फिर कोर्ट्स, इलेक्शन कमीशन अगर ये भी सीधे नहीं हुए तो फ़ायदा नहीं है। सो फोकस ऑन रियल इश्यूज़, या फोकस ऑन रियल इश्यूज़ नहीं हुआ तो जो दुनिया में मंजरनामा बन रहा है, मुझे तो सोच के भी खौफ हो रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इट्स नाउ और नेवर, क्योंकि नेवर पे तो मैं जाऊँगा नहीं, इट्स नाउ पे ही जाऊँगा कि भाई अपनी एंटीथीसिस जो है उसको एक्टिव करें, किसी तरीके से केओस को सीढ़ी बनाएं, यही हल है। अदरवाइज वी आर लुकिंग फॉर डिस्ट्रक्शन राइट नाउ। There's a little boy, on his 14th birthday, he gets a horse. And everybody in the village says, how wonderful, the boy got a horse. And the Zen master says, we'll see. 2 years later, the boy falls off the horse, breaks his leg, and everybody in the village says, how terrible. And the Zen master says, we'll see. Then a war breaks out, and all the young men have to go off and fight, except the boy can't because his leg's all messed up. And everybody in the village says, how wonderful. And the Zen master says, we'll see. So you get it. No, because I'm stupid.